السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین اکرام، آج شعبان کے چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے نرینہ اولاد نصیب ہوگی۔ اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں تو انشاءاللہ کرائے کے مکان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یا اس طرح آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام تکالیفیں ختم ہو جائے گی صرف اس ایک وظیفے کی برکت سے۔ تو آپ نے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ عمل نہایت مختصر ہے لیکن اس کے فوائد، اس کے کرشمات، اس کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، کسی بھی مصیبت سے نکلنے کے لیے، کسی بھی مسئلے کو حل کروانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل نہایت مختصر اور پر اثر ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو پورے یقین، پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں پر کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو، جہاں پر کوئی آپ کے عمل کے اندر خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے شعبان کا چاند نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور اس رات کے اندر بھی آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے عمل شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم کا وظیفہ۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک سب سے چھوٹی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب، اور 33 مرتبہ یا حی یا قیوم، اور آخر میں آپ نے 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے تمام مسائل، تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ تو اس عمل کو آپ کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے، کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔